لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. چاروں اماموں نے اپنی تقلید سے تو منع کیا ہے، پھر بھی آپ لوگ ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ چاروں اماموں نے تو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی نصیحت کی تھی، اپنی تقلید کرنے کا نہیں کہا تھا. یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں. چاروں اماموں نے جو اپنی تقلید سے منع کیا ہے، یہ اپنے جیسے مجتہدین کو منع کیا ہے، پبلک کو منع نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ جو آج کل لوگ الٹے الٹے اشکالات کر رہے ہیں نا، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے جن لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہے، ہم ان ائمہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب ان ائمہ نے آپ کو اپنی اتباع نہیں کروانی تھی تو انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل تحقیق کر کے بیان کیوں کیے ہیں؟ اس لیے بیان کیے تاکہ ان کو فالو نہیں کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ امام حنیفہ نے جتنے اقوال ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ اس لیے ہے نا کہ وہ اس لیے کہ لوگ اس کو کیا کریں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو فالو نہیں کرو کہ قرآن و سنت کو فالو کرو، تو پھر آپ کو یہ تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے کہ آپ نے تحقیق کر کے ایک ایک مسئلے پر 40 دن بحث ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک رائے قائم کر دی. وہ اسی لیے قائم کی ہے تاکہ اس کو لوگ فالو کریں، اس کے پیچھے چلیں. اگر وہ یہ کہتے کہ قرآن و سنت ہی کو ڈائریکٹ فالو کرنا ہے تم نے، تو پھر وہ خود سے مسائل تحقیق نہ کرتے. کہہ رہے میں جب مجھے جب شریعت چلنی ہوتی میں قرآن و سنت میں غور کر کے چل لیتا ہوں. پبلک میں جس کو بھی ضرورت ہوگی، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو ڈائریکٹ قرآن و سنت میں غور کر کے اس مسئلے پر عمل کر لے. اس کے لیے میرے شاگرد امام محمد کو کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقہ کی کتاب. اسی طرح امام شافعی نے جو یہ کہا کہ میری تقلید مت کرو، تو یہ ان لوگوں کو کہا ہے جو امام شافعی جیسے مجتہد. ہاں ان کو کہا ہے کہ تم نے نہیں، تم نے ڈائریکٹ کس کو قرآن، یہ تو عوام کے لیے ہے. کوئی امام شافعی جیسا ہو تو پھر وہ امام شافعی کی تقلید نہ کرے. لیکن خود امام شافعی کا بھی نظریہ کیا تھا کہ جس مسئلے میں جن چیزوں میں ان کو مہارت نہیں تھی اس میں وہ خود بھی تقلید کیا کرتے تھے. ایک جگہ امام شافعی نے لکھا ہے قلتہ تقلیدا لعطاء، میں نے یہ مسئلہ عطاء ابن ابی رباح کی تقلید میں کہا ہے. یعنی اس مسئلے میں نے تقلید کی ہے کس کی؟ اگر وہ تقلید کو ناجائز سمجھتے تو امام شافعی عطاء ابن ابی رباح کی تقلید کرتے اور کرنے کے بعد یہ اعلان بھی کرتے کہ میں اس میں تقلید کر رہا ہوں. کس کی؟ عطاء ابن ابی رباح کی. ظاہر ہے اگر وہ ایسا، ہم ان سے پوچھتے کہ بھئی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کسی کی تقلید مت کرو اور خود کیا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ تقلید مت کرو وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، اور جہاں تقلید کا حکم دے رہے ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو مجتہد نہیں ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی جو شافعی فقہ کے بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے امام شافعی کی اس بات کا مطلب بیان کیا ہے کہ یہ امام شافعی کا یہ قول ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ جو مجتہد ہے، جو براہ راست قرآن و سنت کو فالو کرے گا، اس میں یہ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. جب تک ان فنون پر اس کو مکمل عبور نہ ہو اس کے پاس تقلید کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور آج جو لوگ تقلید سے دور بھاگ رہے ہیں، ہمیں ان علوم میں کسی ایک علم میں بھی مہارت نظر نہیں آتی. بس ایک حدیث وہاں سے لے لی، ایک وہاں سے لے لی، حدیث کا ترجمہ تک بھی خود نہیں کر سکتے. یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات غلط ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.